یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے اور بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے۔ حضرت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو بلائیں گے، پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء، آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی۔ اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا، ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جنت ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید، اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا، لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ، کوئی خواہش؟ کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے، تمہارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمہ میری بندگی تھی، اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو۔ جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑنے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لطر کھا دل، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر، یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی، پھر رڑ دیاں پیاں، دودھ پیاں پیندیاں، فیڈر پیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اب یہ گھستے ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھرکھرا کر مالش کر، وہ مراسی تے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کرتا رہا، جس ویلے مالک گھر گیا اور سو گیا گھوڑا چور لے گئے، وہ اکھ کھلی وہ لبے مارے گئے، وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلے کہ وہ گھوڑا کدے ہے کہ جی آ کھلوتا ہے کہ فٹے منہ تیرا گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے، نہیں سائیں گھوڑا ہے، گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے یہ صحیح جوڑا بنے ہیں، خرگوش آ بنے ہیں۔ تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، ایسے گھسایا ہے، اور ہم اس قد پہ آ گئے ہیں۔ جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے، ان بچیوں کا بھی آپ کا بھی، ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے، اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے۔ تو یہ سوچتے ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑھے تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی۔ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں، جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں، اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے۔ اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے، اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو بچے ہی رہ گئے۔ تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا، ٹک، جیسے یہ کیمرے نہیں ہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے، کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے۔ تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے زیادہ جانتی ہوں گی۔ وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں۔ اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے۔ اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی، تو ایک بازار لگے گا مردوں کا، ایک عورتوں کا۔ اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت، ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں۔ اور بیگم نے ایک تصویر دیکھی، اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا۔ خامد کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا۔ اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے، لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی، بی بی کون ہے، کدو آ گئی ہیں تو تیری جنت ہی نہیں، تو کدو آڑا ہے، بدماش ہے، جنت تیری ہے کوئی نہیں۔ وہ اسے پہچانے گی، وہ اسے پہچانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایسے بیٹھے ہیں میاں بیوی، وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، میں نے کھایا ہے یہ پھل، میں نے ابھی کھایا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا۔ جب وہ اس کو ایسے چیر کے
کھولے گا وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا، تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالے گا تو اس کی جنت میں 10 کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں، تو اس ایک نوالے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خوشبو اور لذت اللہ تعالیٰ محسوس کروائے گا۔ پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے نا، بڑا زور لایا ڈاکٹر نے چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ، تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، انہیں کہ کون انتظار کرے۔ وہاں آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا، تو مچھلی اٹھانی نہیں پڑے گی، یہی نوالا مچھلی بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا، تو یہ مرغا بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا، تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا، تو یہ کیلا بن جائے گا۔ امرود کا ہے تو امرود بن جائے گا۔ ملتان میں کوئی نسواری تھا، اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا۔ جنت کے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے، جی آپ مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں۔ ادھر مری مری مرغیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں، وہ چلی ایسے کر کے پڑی ہوتی، وہ دیسی مرغی ہوتی تھی، پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی۔ تو وہ کہیں گے مجھے، ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے، تو آپ مجھے کھائیں۔ کہ ہاں تو ٹھیک۔ تو وہ کیسے اس کو کھائے گا؟ وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، تو ہر پر سے کھانے کا ایک کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پہ سیٹ ہو جائے گی، اور ہر ڈش پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگی۔ زندگی آگے آ رہی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، کبھی بیماری پیچھے ہے، کبھی موت پیچھے ہے، کبھی دکھ پیچھے ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، کبھی جھوٹے مقدمے ہیں، کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و ستم ہے۔ تو یہ اندھیرا کا جہان ہے، یہ رہنے کا نہیں ہے۔